ناظرین، دنیا میں جہاز تباہ ہونے کے کئی واقعات ہوئے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ جہاز جس سپیڈ سے پرواز کرتی ہے، اگر اس سپیڈ کے دوران کوئی چھوٹا پرندہ بھی اس سے ٹکرا جائے تو انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، اور حادثات کی وجوہات کو بلیک باکس کے ذریعے ٹریس کیا جاتا ہے۔ پولش ایئر لائن۔ یہ واقعہ ہے 9 مئی 1947 کا، جب پولینڈ کی ایک ایئر لائن جس کا فلائٹ نمبر 5055 بتایا گیا تھا، پولینڈ سے امریکی ریاست نیو یارک سفر کر رہی تھی۔ مورخین کے مطابق اس جہاز میں 187 افراد سوار تھے۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب جہاز پولینڈ کے ایک مشہور شہر موسا کے گھنے جنگلات پر پرواز کر رہی تھی۔ تمام مسافر اور جہاز کا عملہ بے خبر تھا کہ آنے والے لمحے ان کے ساتھ عجیب کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ اچانک جہاز کے ایک انجن میں دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے نے پائلٹس کو حواس باختہ کر لیا۔ تاہم کیپٹن نے بھرپور طریقے سے جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جہاز سنبھل نہ سکی۔ کیپٹن کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کے زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ کیپٹن نے چند سیکنڈز کے لیے گہری سانسیں لی اور اعلان کیا کہ گڈ نائٹ، گڈ بائے، وی آر ڈائنگ، یعنی صبح بخیر، اللہ حافظ، ہم مرنے جا رہے ہیں۔ جہاز کے تباہ ہو جانے کے بعد ملبے سے ملنے والی بلیک باکس کی ریکارڈنگ کو جب چیک کیا گیا تو یہ الفاظ سن کر ہر آنکھ آگشبار ہو گئی۔ پولینڈ کے جنگلات میں گرنے والی یہ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور تمام مسافر مر چکے تھے۔ تاہم آج بھی یہ الفاظ اسی طرح محفوظ ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایسے ہی خطرناک حادثے کی جو کہ امریکی ایئر لائن کے ساتھ پیش آیا۔ ڈیلٹا ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 1141 امریکی ریاست جیکسن سے سول لیک سٹی کے جانب پرواز کر رہی تھی۔ جہاز کو کنٹرول کرنے والے پائلٹس ایک سابقہ حادثے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ حادثہ بھی ایویشن کا بدترین حادثہ تھا، جس میں کانٹیننٹل نامی ایک جہاز تباہ ہوا تھا۔ پلین میں بیٹھے ہوئے پائلٹس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا جہاز بھی حادثے کا شکار ہو جائے تو ان کے آخری الفاظ کیا ہوں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا سچ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک جہاز کے ایک پر میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے جہاز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور جہاز ہچکولے کھاتا ہوا زمین کی جانب آنے لگا۔ اس دوران پائلٹس نے جو گفتگو کی وہ بلیک باکس میں ریکارڈ ہو گئی۔ ریکارڈنگ کے مطابق پائلٹس نے کہا کہ ہمارے جہاز کا انجن خراب ہو چکا ہے اور ہم بدترین حادثے کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم بچ نہیں سکتے۔ اس واقعے کو سن کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذاق میں بھی برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پیسیفک ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن۔ اس فلائٹ میں 128 مسافر سوار تھے۔ لاس اینجلس سے اڑنے والی فلائٹ کے مسافروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہونے جا رہا ہے۔ سفر معمول کے مطابق جاری تھا، موسم بھی خوشگوار تھا اور جہاز میں کسی قسم کی خرابی بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک کنٹرول روم سے پائلٹس کو ایک میسج وصول ہوا۔ کنٹرول روم آپریٹر نے انہیں اطلاع دی کہ ان کے جہاز کے آس پاس ایک چھوٹا جہاز بھی اڑ رہا ہے، تاہم وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ اس کی دوری کتنی ہے۔ پائلٹس یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ جہاز ان سے کتنا دور ہے۔ اسی دوران ایئرپورٹ قریب آ گیا۔ پیسیفک ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن کے پائلٹس نے لینڈ کرنے کے لیے جہاز کی اونچائی کم کرنا شروع کر دی، تاہم نیچے اڑنے والے چھوٹے جہاز سے ٹکرا گیا۔ یوں ہولناک حادثہ پیش آیا اور دونوں جہاز ہوا میں تباہ ہو گئے اور ملنے والے بلیک باکس میں یہ ریکارڈ ہوا، وی آر ہٹ، دیٹ از اٹ، موم، آئی لو یو، یعنی ہم ٹکرا گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ماں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جذباتی الفاظ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔
ایئر نیوزی لینڈ۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ایئر نیوزی لینڈ کی ایک فلائٹ 1988 کو ایئر نیوزی لینڈ کی فلائٹ نمبر 901 مسافروں کو لے کر انٹارکٹیکا کے برفیلے پہاڑوں اور یخ بستہ پانیوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ جہاز میں 237 مسافر اور 20 کریو ممبرز تھے۔ اچانک جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ایرر آیا جس کی وجہ سے جہاز غلط سمت کی طرف اڑنے لگی۔ جہاز کو کنٹرول کرنے والے پائلٹس اتنے تجربہ کار نہ تھے، جبکہ موسم کی شدت کی وجہ سے بھی جہاز کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کی اونچائی کم ہونا شروع ہو گئی اور یہ جہاز ایک اونچے پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ اس میں بیٹھے تمام افراد موت کا شکار ہو گئے۔ پہاڑ سے ٹکرانے سے چند منٹ قبل سینئر کیپٹن نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ حالات ناسازگار ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بلیک باکس میں ریکارڈ ہونے والی اس ریکارڈنگ کو سن کر بعض افراد نے کہا کہ دراصل کیپٹن طنز کر رہا تھا اور اس نے آخری الفاظ پرسکون انداز سے کہے، جو واقعی بہادری کا کام ہے۔ ملیشین ایئر لائن۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پراسرار واقعے کی جس کو سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ فلائٹ ملیشیا سے اڑی اور اس فلائٹ کا نمبر 301 بتایا گیا ہے۔ ملیشیا سے اڑنے والی اس فلائٹ کی منزل چائنا کے شہر بیجنگ تھا، لیکن پراسرار طور پہ یہ جہاز اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ 8 مارچ 2014 کو ٹیک آف کرنے والی اس جہاز نے ایویشن کی تاریخ ہی ہلا کر رکھ دی۔ اس جہاز میں ٹوٹل 239 لوگ سوار تھے۔ یہ جہاز اڑان کے چند منٹس تک اپنے مقرر کردہ روٹ پر ہی پرواز کر رہا تھا، لیکن اچانک پائلٹس نے جہاز کا روٹ بدل دیا، جس کے بعد 7 گھنٹوں تک اسے دنیا کے چند ایئر ٹریفک کنٹرول رومز میں مانیٹر کیا گیا، لیکن 7 گھنٹوں کے بعد اچانک یہ جہاز غائب ہو گئی۔ یعنی دنیا بھر کے کسی ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں اس جہاز کی موجودگی نہیں محسوس کی جا سکی۔ جیسے ہی اس کا علم ملیشیا کی گورنمنٹ کو ہوا تو ریسرچ آپریشن کے سلسلے شروع کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ریسرچ آپریشن پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اور یہ سرچ آپریشن ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن بھی کہلاتا ہے۔ کئی ممالک نے اس میں حصہ لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 8 سال گزر جانے کے بعد آج تک اس جہاز کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ تاہم ملیشیا کی ایک ایئرپورٹ پر موجود کنٹرول روم نے تصدیق کی ہے کہ آخری بار اس جہاز کے کیپٹن کا رابطہ ان سے ہوا تھا۔ کیپٹن نے گڈ نائٹ ملیشین فلائٹ 370 کہتے ہوئے جہاز کا رخ مقررہ راستے سے تبدیل کر لیا، جس کے بعد یہ جہاز ایک مہلمہ بن گیا جو آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔